اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ایک شخص 30 برس تک حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک دن اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال گزرا کہ وہ مؤدبانہ انداز میں آپ سے عرض پرداز ہوا کہ حضور، آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کی تعلیم کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہو سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری تعلیم کا تجھ پر صرف ایک ہی صورت میں اثر ہو سکتا ہے، مگر وہ تیرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کو منڈا کر اپنے اوپر ایک کمبل اوڑھ لو اور ایک تھیلے میں اخروٹ بھر کر ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ جہاں پر کہ بہت سے لوگ تجھے جانتے ہوں۔ پھر تم بچوں سے کہو کہ مجھے جو بچہ بھی ایک پتھر مارے گا اس کو میں ایک اخروٹ دوں گا۔ صرف یہی تمہارا علاج ہے، اس لیے کہ تجھے ابھی تک اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہو سکا۔ آپ کی بات سن کر اس شخص نے کہا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ کلمہ کسی کافر کی زبان سے ادا ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، مگر تم اس لیے مشرک ہو گئے ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرنے کی بجائے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میرے لیے آپ کی بتائی ہوئی ترکیب قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایک خط لکھا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، مگر یہ راز کی بات میں اس وقت بتاؤں گا جب ہم دونوں شجرے طوبہ کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے قاصد کے ہاتھ میں ایک عدد روٹی بھی بھیجی اور قاصد سے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو یہ پیغام دینا کہ اس روٹی کو تناول فرما لیں۔ اس کو آب زمزم سے گوندھ کر تیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب قاصد آپ کے ہاں پہنچا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے وہاں بہشت اور توبہ دونوں موجود ہوتے ہیں، اور میں یہ روٹی اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ اسے آب زمزم سے گوندنے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر یہ بات کس کو معلوم ہے کہ جو بیج بویا گیا تھا وہ حلال کمائی کا تھا یا حرام کمائی کا۔ اس لیے مجھے اس رزق کے حلال ہونے میں شک ہے۔ جب یہ پیغام حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کو ملا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ اس نیت سے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بسطام پہنچے، مگر اس خیال سے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو کسی اور جگہ پر مقیم ہو گئے۔ پھر صبح کے وقت آپ کے ہاں حاضری کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ آپ قبرستان میں گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ قبرستان کی طرف گئے، دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جب خوب اچھی طرح دن نکل آیا تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے اس مقام کے بارے میں کچھ پوچھوں۔ تھوڑی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سلام کیا اور آپ سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مدارج عطا کرنا چاہے
مگر وہ تمام حجاب کے تھے، اس لیے میں نے قبول نہ کی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معرفت کیوں نہیں مانگی؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اس چیز سے آگاہ ہو جاؤں جس کے لیے میری یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہ ہو، اور پھر تم خود ہی اس بات پر غور کرو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وجود ہو وہاں پر مجھ جیسے گنہگار کا گزر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا و منشا ہے کہ اس کے علاوہ معرفت کو کوئی اور نہ جان سکے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو مراتب آج کی رات آپ کو عطا ہوئے ہیں ان میں سے کچھ فیض مجھے بھی عطا فرمائیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تجھے آدم علیہ السلام کی صفات، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، موسیٰ علیہ السلام کا شوق، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کچھ یہی عطا کر دیے جائیں تو پھر بھی خوش نہ ہونا، اس لیے کہ یہ تمام حجابات ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا تاکہ تجھے سب کچھ حاصل ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ تقریباً 40 سال کا عرصہ مسجد میں قیام پذیر رہے۔ اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب آپ مسجد میں ہوتے تو جو لباس پہنا ہوتا اسے پہن کر مسجد سے باہر نہ آتے، اور باہر جانے کے وقت الگ لباس ہوتا تھا۔ اتنا عرصہ تک مسجد میں مقیم رہنے کے باوجود آپ نے سوائے مسجد کی دیوار کے کسی اور چیز سے کبھی ٹیک نہ لگائی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال تک عام انسانوں کی غذا کبھی چکھی تک نہیں، اس لیے کہ میرا رزق تو کہیں اور سے آتا تھا، اور میں اس عرصے میں اپنے دل کی نگرانی میں مصروف رہا۔ پھر جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے ہر طرف بندگی اور خدائی دکھائی دی۔ میں نے 30 برس اللہ تعالیٰ کی جستجو میں گزار دیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو طالب اور خود کو مطلوب پایا، اور اب 30 برس سے میری یہ حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں تو پہلے 3 مرتبہ اپنی زبان کو دھو لیتا ہوں۔ اکثر اوقات آپ کی یہ حالت ہوتی کہ جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے آتے تو باہر دروازے پر ہی کھڑے رہتے اور مسلسل روتے رہتے۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا میں خود کو حائضہ عورت کی مانند نجس خیال کرتے ہوئے گریہ زاری کرتا ہوں کہ کہیں میرے مسجد میں داخل ہونے سے مسجد نہ نجس ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک عرصہ تک اپنے شہر بسطام سے باہر رہے، سیر و سیاحت بھی کرتے رہے۔ اس سفر کے دوران مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ جب مدینہ طیبہ کی زیارت سے فارغ ہوئے تو والدہ ماجدہ کی یاد ستائی، چنانچہ بسطام کی طرف رختے سفر باندھا اور روانگی اختیار کی۔ اہل شہر کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک عرصہ کے بعد تشریف لا رہے ہیں تو شہر سے باہر نکل کر کافی دور فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں سے ملتا رہا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت کا باعث ہوگی، چنانچہ آپ نے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرنے کی غرض سے یہ کیا کہ رمضان المبارک ہونے کے باوجود ایک دکان سے کھانے کی چیز خریدی اور کھانا شروع کر دی۔ آپ کے عقیدت مندوں نے جب آپ کو رمضان المبارک میں مہینے میں اس طرح دن کے وقت سریعام کھاتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت واپس ہونا شروع ہو گئے اور آپ کے استقبال کے لیے آگے ہی نہ بڑھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو شرع پر عمل کیا ہے کہ سفر کے دوران روزہ نہیں رکھا، مگر لوگ مجھے برا سمجھ کر مجھ سے متنفر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ کی آواز کان میں پڑی۔ والدہ ماجدہ وضو فرما رہی تھیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی جاتی تھیں کہ اے اللہ میرے مسافر کو آرام و سکون سے رکھنا اور اس کو بزرگوں سے راضی رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ والدہ ماجدہ کی یہ دعا سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کافی دیر تک دروازے پر کھڑے روتے رہے۔ پھر جب کچھ دل کی حالت سنبھلی تو دروازے پر دستک دی۔ اندر سے والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب دیا آپ کا مسافر۔ جواب سن کر والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور جب دونوں ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی تو یہ منظر بڑا رکت آمیز تھا۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا تم نے اتنا لمبا عرصہ سفر کرتے ہوئے گزار دیا کہ روتے روتے میری بینائی ختم ہو گئی اور غم سے میری کمر جھک گئی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کام میں نے بعد کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا اور وہ میری والدہ کی خوشنودی تھی۔ سامعین و ناظرین مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔